السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دلاور بھائی، جی بانیال سے حضرت۔ جی 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 ماشاء اللہ حضرت، میں ناصر فردوس حضرت۔ جی جی فرمائے۔ ماشاء اللہ، آپ ٹھیک ہو حضرت؟ الحمدللہ۔ جی بہت پہلے سے حضرت آپ کا نمبر میں نے سیو کر کے رکھا تھا موبائل میں، جی جی تو حضرت آپ سے تھوڑی سی وقت ہے آپ کے پاس حضرت؟ جی ہے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ گھر میں ہی ہو کہ گھر سے باہر ہو حضرت؟ نہیں حضرت، گھر میں ہی ہوں بالکل۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اصل میں یہ کہ آپ اور میں حضرت پہلے 2016 شاید یا 2017 کے آس پاس ہی حضرت مختلف گروپوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ مختلف مسائلوں پہ ہم دونوں کے بیچ میں گفتگو ہوا کرتی تھی حضرت۔ جی جی بالکل بالکل یاد ہے، 2016 کی باتیں ہیں یہ تقریباً۔ جی 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 حضرت۔ تو پھر حضرت کیا آج آپ وہ حضرت جو اس وقت آپ کے خیالات تھے حضرت، کیا ابھی بھی آپ اسی پر ہو؟ تو آپ سے میں نے سوچا کہ فون پر گفتگو کرے چند مسائلوں پہ آپ کے ساتھ، یا پھر آپ نے اپنا ذہن جو ہے چینج کیا حضرت اس کے بعد؟ مجھے وہ بالکل وقت یاد آتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ میں 2 گھنٹے آپ کے ساتھ جو ہے وہ مباحثے میں لگا لیتا تھا اس بات پر کہ بس میں ہی حق پر ہوں۔ جی جی، وہ اس وقت وہ چلتا تھا نا آپ کے اور میرے بیچ میں، وہ آپ جی علماء دیوبند کی طرف سے آتے تھے حضرت۔ جی تو بالکل پھر بالکل آتا تھا میں۔ جی 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 حضرت، تو پھر آج حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت تھوڑی سی وہ وضاحت فرمائے کہ ابھی بھی آپ کے اندر وہ اہل سنت والجماعت کے خلاف وہ جیسا وہ تیور جو آپ کے تھے، وہ حضرت وہ نفرت، وہ جی غصہ، کیا آج بھی وہی ہے کہ تھوڑا سا آپ نے چینج کیا ہے حضرت؟ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہوا کہ آپ سے جب میری باتیں ہوتی رہی تو اس وقت اگر میں سامنے آپ کو نہیں مگر میں پیچھے پھر سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے۔ تو میں اصل میں میرا ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں ہر مسئلے پر خود تحقیق کروں۔ جی جی ماشاء اللہ۔ جی جتنی مثلا اب صلاحیت انسان کو اللہ نے دی ہے تو اس صلاحیت کو بڑھ کر لانا چاہے۔ بے شک بے تو شک، میں وہ نے تو ہے۔ کوشش کی کہ ہر مسئلے میں خود دیکھوں۔ ٹھیک ہے، اس وقت کیونکہ انسان جب پہلے ہوتا ہے نہیں، وہ مدارس جنون تھا نا حضرت آپ کے اندر، وہ جو جنون تھا آپ کے اندر، نہیں جی وہ علماء مدارس سے دیوبند۔ نکلنے کے بعد مدارس سے نکلنے کے بعد ایک تو صاف سی بات ہے کہ آتے اصل میں مسئلہ آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میں بانہال کے اندر میں امامت کرتا تھا، جی 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 اور اس وقت تو میں بس بہت زیادہ تھا جی میرے یہاں، تو بس میں سمجھتا تھا فلانی کافر یہ سب کچھ چلتا تھا۔ کیوں تھا؟ بس ایسے ہی، تحقیقات کچھ بھی نہیں تھی۔ اچھا اچھا اچھا۔ ہاں بس نہیں، وہ چونکہ آپ نے حضرت وہ مطلب دیوبندی مدارس میں آپ نے وہ تعلیم بھی حاصل کی ہے حضرت، جی جی ہاں تو وہ جو تحقیق کے حوالے سے جب آپ بات کر رہے تھے نا گروپ میں میرے ساتھ حضرت، جی جی تو اس وقت جو آپ مطلب وہ پیش کر رہے تھے اس وقت وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ، احادیث مبارکہ، تو اصل پھر مسئلہ ہاں وہ تو اس وقت کیونکہ ذہن تھا اور کتابیں جو اس وقت میں پڑھتا تھا صرف دیوبندی مکتبہ فکر کی کتابیں ہی پڑھتا اچھا تھا۔ اچھا 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 اچھا۔ ہاں، اب ان کے اندر تو وہی لکھا ہوگا کہ میں نے ایک چیز، اب پتہ نہیں آپ کیا کہیں، میں نے تھوڑا سا کچھ دیکھا کہ ہر مکتبہ فکر کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود کو ہی کیا کریں، دوسرے کے سامنے حق مطلب ظاہر خود کرے کو کہ ہی میرا ظاہر ہی۔ کریں کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ اچھا، جب میں وہ ایک طرفہ کتابیں پڑھتا تھا تو میں سمجھتا تھا یہ تو بالکل صحیح ہے، باقی تو بالکل گئے گزرے ہیں، وہ تو ان کو تو جنت میں کہیں ٹھکانہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کتابوں کے اندر اس طرح سے لکھا ہوا تھا جیسے کہ جنت کے ٹھیکیدار وہی بنے ہوئے تھے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو پھر ایک دن ایسے پھر انسان جب تھوڑا جو آگے انسان بڑھتا رہتا ہے، پھر جاتے جاتے اچانک جو ہے میرے ذہن میں یہ شروع سے ایک تھا کہ میں ہر چیز پر خود تحقیق کروں۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے۔ جی، تو پھر اور آپ کے ساتھ جب بحث ہوتی تھی، اب انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسرے کے کیا کروں، نیچے دکھانے کے لیے تو مطالعہ کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی۔ بالکل۔ میں جتنا زیادہ
آگے مطالعے میں بڑھنے لگا تو میرے اندر یہ چیز آنے لگی، نہیں جو جس چیز پر میں ہوں یہ تو مجھے کچھ نظر آ رہا ہے. اس وقت اچھا وہ میں نے آپ کا نام یہاں سنی ٹائیگر کے نام سے لکھا ہوا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا یار یہ سنی ٹائیگر تو مجھے وہاں سے جو مسائل بول رہا ہے. اچھا آپ کبھی جو ہے وہ دیکھو اکثر مجھے سب سے پہلے یاد ہے کہ کچھ مسئلے آپ نے بولے سامنے تو آپ کو میں بول دیتا تھا کہ بالکل نہیں یہ ایسا نہیں ہے بالکل، بس پیچھے میں سوچنے پر مجبور ہوتا ہے یار اگر ہمارے اکابر بھی ایسا کریں تو ہمارے اکابر کے لیے تعویل نکل سکتی ہے، تو پھر دوسرے کے لیے تعویل نکالنا کیا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ہی گمراہ سمجھا جائے. بہت ساری چیزیں جو اس وقت آپ نے ہمیں بتائی تو مجھے وہ یاد ہے کہ آپ نے ایک دن مجھے مسئلہ بتایا کہ وہ مولانا جاوید تھانوی صاحب کے بارے میں انہوں نے بھی جو وہ روٹی مانگی تھی وغیرہ وہ کہ کیا وہاں سے ان کو جو ہے وہ قبر سے وہ روٹی مل گئی تھی کیا. جی 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 یہ مجھے بالکل ابھی یاد گیرولا کے حوالے سے شیئن للہ پر جو ہماری وہ بحث ہوئی تھی اور علم غیب مصطفیٰ پر بھی حضرت. ہاں بالکل. تو پہلے شیئن اللہ پر جب میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شیئن اللہ کا مطلب یہ ہے بس جو موقف ہمارا ہے، اور حقیقت میں موقف کتابوں کے اندر اور کچھ اور ظاہر اور کچھ ہوتا تھا. بالکل. پھر جب میں کتابوں کے اندر جانے لگا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ ان کا بھی یہی موقف تھا کہ بے شک مانگنا تو اللہ سے ہی ہے، البتہ اللہ آپ کی وہ حاجت روائی کس کے ذریعے کرتے ہیں وہ اللہ کو اختیار ہے، وہ چاہے نبی کے ذریعے کرے، وہ آپ کو ولی کے ذریعے کرے، وہ کسی کے ذریعے بھی کرے، وہ اللہ کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی بدر میں، مانگی تو اللہ سے بالکل، مگر مدد کی کس نے وہاں پہ؟ فرشتوں نے. بالکل. تو میں تھوڑا سا یہ چوک گیا یہ جب یہ بات سن کر یار یہ تو حقیقت ہے، مانگی مدد تو کی اللہ نے مگر اللہ نے ذریعے جو کس کے ذریعے کی. بالکل بالکل حضرت. تو پھر میں اس چیز کے پیچھے لگ گیا کہ نہیں میں دیکھوں کہ کس کا کیا موقف ہے. اچھا اچھا. تو میں یہاں پر اس نتیجے پر اس مسئلے میں پہنچا کہ دیوبند جو ہے دیوبند کے اکابرین ان کا بھی موقف یہی ہے. بالکل بالکل. یہی تو ہم حضرت میں ہر ایک گروپ میں یہی کہتا ہوں کہ پہلے ہم تو دیکھیں کہ آپ لوگوں کا دعویٰ کیا ہے تو پھر آپ کے اکابروں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے تو پھر وہاں پہ سارے دیوبندی جو ہے نا اکثر ان کی اکابرین دیوبند کا بھی موقف یہی رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ مدد دوسرا کر سکتا ہے. بالکل بالکل حضرت. میں نے کہا یا اللہ میں تو ابھی تک ان پہ مناظرے کر رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مدد کوئی نہیں کر سکتا اور دیوبندی بن کے کر رہا ہوں. اچھا اچھا. ان کا موقف تو کتابوں کے اندر اور کچھ ہے. اچھا اچھا. تو اسی طرح پھر اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ غیب پر آپ سے تو بڑی زبردست پوری رات وہ ایک دن مجھے یاد ہے بحث ہوتی رہی. بہت عرصہ وہ لگ گیا پھر آپ کے اور میرے بیچ میں حضرت. ہاں تو اس وقت پھر چلتے 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 میں نے یہ دیکھا کہ حقیقت تو اور کچھ ہے. میں اس مسئلے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک رائے میرے سامنے آ گئی. اچھا. تو وہ ایک جگہ وہ کہنے لگے دیکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے تو انہوں نے کیا ڈیفینیشن کی ہے اور جو کہتے ہیں نہیں ہے انہوں نے کیا کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میری رائے یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ. بالکل. وہ تو غیب بھی جانتے اور شہادہ بھی جانتے. اس میں شاید وہ یہ تذکرہ بھی کر رہا ہے ڈاکٹر اسرار کہتا ہے کہ میرا ایک دن جو ہے اہل سنت والجماعت کے ایک عالم کے ساتھ گفتگو ہوئی اس حوالے سے. انہوں نے وہ ملتان کی کہاں کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں. بالکل بالکل. وہ میں نے بھی دیکھا حضرت وہ ویڈیو. ہاں اس میں وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بولتے ہیں کہ وہ تو زبردست گرج کے ساتھ بول رہے ہیں جی بالکل اللہ کے نبی کو تو غیب ہے ہی نہیں. بالکل بالکل. اور جو غیب کا دعویٰ کرے وہ تو کافر ہے. پھر جب انہوں نے یہ سامنے موقف رکھا میں سوچتا جو ہے وہ اور پھر میں نے جو ہے وہ دیکھا حقیقت یہ ہے کتابوں کے اندر اور کچھ لکھا ہے. بالکل بالکل. تو اس پر میرا موقف جب اس پر بھی علم غیب پر بھی میرا یہ موقف آ گیا. بے شک نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو کہ عام انسان سے ایکسٹرا کچھ نہ کچھ جانے. بالکل بالکل حضرت.
کیونکہ اس کے پاس علم جاننے کا ذریعہ جو وہ ہم سے زیادہ ہے. بے شک. وہ تو وہی کے ذریعے کچھ باتیں جانتا ہے اور وہ تو ہمارے لیے غیب ہے. بے شک. جیسے اللہ نے کہا کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب جانتا ہے، تو اللہ کے پاس تو غیب کچھ بھی نہیں تھا. بالکل. وہ تو ہماری نظر سے غیب تھا. ماشاءاللہ. اسی طرح سے جب اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ کچھ باتیں وہ تو وہ ہم سے زیادہ تو جانتے ہیں نا. بے شک. اور یہ سب کا موقف ہے. اور اکابرین دیوبند کا بھی موقف ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. بے شک حضرت. جب سب سے زیادہ علم رکھتے تو ہم سے زیادہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ تو پھر جو ہمیں ہے ہی نہیں تو وہ تو ہمارے سامنے غائب ہوا کہ نہیں؟ جی. میں نے کہا بھائی اللہ، میں تو اور کسی چیز میں پڑا ہوا تھا. میں تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میں بس نفی کرنے میں لگا ہوا تھا. نہیں، یہ اصل میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے جو ہے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ روک نہیں سکتی نا پھر اس بندے کو، کیونکہ اس کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس بندے کو جو میں پسند کرتا ہوں، بس اب اس کے لیے جو ہے آسانی کا ہر ایک دروازہ، ہر ایک راستہ جو ہے اس کے لیے میں پھر آسان کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ دل کو بہت خوشی ہوئی مولانا دلاور بھائی کہ آپ نے جو ہے یہ تحقیق کے میدان میں آپ نے مطلب اس طرح سے وہ ذہن آپ نے اپنا کھلا رکھا، اس کے بعد تحقیق کی حضرت. ہاں، پہلے اس وقت جب میں آپ کے ساتھ بحث کرتا تھا تو میں صرف ایک مکتبہ فکر کی طرف سے کر رہا تھا. بالکل. اور اس میں یہ تھا کہ میری کوشش رہتی تھی مثلا کس جگہ نفی کرنی ہے میں نفی ہی کرنا چاہ رہا تھا. بے شک حضرت. کیا حضرت؟ اچھا، یہ عرض ایک پہلے کر رہی تھی مجھے حضرت کہ یہ ریکارڈنگ جو آپ کے یہ میں سیو کر رہا ہوں اس مطلب موبائل میں حضرت، اگر کبھی موقع ملا تو آپ کی یہ ریکارڈنگ میں اپنے پیج پر وہ اپلوڈ کروں تاکہ وہ میرے پاس یہ امانت رہے. اور میں کبھی حضرت اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اگر کوئی دیوبندی آپ کو پھر کال کرے گا کہ ارے یار آپ تو اتنے دیوبند سے آپ فارغ بھی ہو، اب آپ نے ناصر فردوس کے ساتھ یہ کیا کیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا خاندان جو ہے وہ ایک دیندار خاندان ہے ہمارے یہاں، کیونکہ میرے دادا وہ بھی جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے وہ اللہ ولی تھے. ماشاءاللہ. اب اس کے بعد میرے چاچا، اچھا. ان کا تو بہت بڑا درجہ مولانا گل محمد فاروقی صاحب ضلع رابن کی ایک مشہور شخصیت ہے. اچھا. میرے بڑے بھائی تو وہ بھی جو ہے وہ فارغ ہے مدارس سے اور عالمیت کے جو بہت اچھی صلاحیت کے ساتھ اس وقت پڑھا رہے ہیں. اچھا. تو میرے چھوٹے بھائی وہ بھی حافظ قرآن ہے. اچھا. اب یہ ایک علمی سمجھو. اور مجھے ایک اچانک بات یاد ہے حضرت. تو ہاں، اچانک مجھے بات یاد آ گئی کہ میں ایک دن اپنے ہی گھر میں کسی کے ساتھ بحث کر رہا تھا. اچھا. اللہ کے نبی کے جو ہے وہ نور ہونے پر. نہیں جی بالکل، اللہ کے نور کیسے ہو سکتے، وہ تو بشر ہیں. اچھا. تو اچانک میرے دادا جمعہ، مجھے یاد ہے جمعہ تھا. اچھا. وہ جمعہ نماز پڑھا رہے کیونکہ وہ اپنے ہمارے اس جمعہ پڑھاتے تھے وہ. اچھا. اب ان کا انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے 50 سال سے زیادہ، ہاں انہوں نے 50 سال سے زیادہ جو ہمارے اپنے جو ہے وہ گاؤں میں امامت کی. ماشاءاللہ. جی. تو وہ وہاں سے جب آئے تو اندر میں بیٹھا ہوا میں کسی کے ساتھ فون پر بحث کرتے. بالکل نہیں، کس نے کہا نبی کو نور ماننا تو جو ہے وہ تو کافر ہو گیا. اچھا. تو انہوں نے کہا یہ کیا بول رہے ہو آپ؟ میں نے بولا ہاں یہ تو، میرے فون کاٹ دیا اور میں دادا کے ساتھ جو ہے وہ باتوں میں لگ گیا. میں نے کہا بالکل. کہا نہیں بیٹا یہ کیسے بول رہے ہو آپ، ابھی آپ چھوٹے ہو، ایسے نہیں بولتے. تو میں نے کہا آپ کیا بول رہے ہو؟ کہا نہیں اب جو ہے نبی کو نور آپ نہیں مانتے ہو. میں نے کہا نہیں میں تو مانتا ہی نہیں ہوں. کہا ہاں. بولا ایسے نہیں بولتے، قرآن میں ہے. تو میں نے کہا نہیں قرآن میں کیسے ہو سکتا ہے. کہا بیٹا آپ ابھی جو ہے وہ 2 سال 3 سال آپ نے پڑھا ہے، مجھے 50-60 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے. اللہ اکبر. ہاں کہا آپ آگے پہنچو، انشاءاللہ جو آپ کے سامنے حقیقت کھل جائے گی. پھر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا میرے سامنے اسی وقت. اچھا جی. کہا کہ ہمارے وہاں ایک جگہ وہ غیر مقلدین کا گڑھ ہے وہاں. کہا میں وہاں چلا گیا. تو ان کی اصل میں عادت تھی کہ شادی یا جہاں بھی کسی خوشی غمی میں جانا تو وہاں پر کچھ نہ کچھ بولنا.
اچھا اچھا ماشاءاللہ. تو کہاں میں وہاں بول رہا تھا تو یہی جو ہے نور نبی پر بات ہوئی کہ اللہ کے نبی کا جو نور سب سے پہلے دنیا میں آیا، پھر ان کا ظہور کس طرح سے کہاں سے ہوتے ہوتے آیا. تو کچھ لوگ نے انکار کر دیا. کہا میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مغرب کے بعد بات کرتے ہیں. کہ مغرب کے بعد انہوں نے مجھے کتاب تھما لی. کتاب اس وقت مجھے کتاب کا نام یاد نہیں آ رہا ہے. اچھا اچھا. کتاب بعد میں ان کے پاس وہ کتاب ابھی بھی موجود تھی. اچھا جی ہاں، وہ کتاب کا اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے. وہ کتاب ایک ہے بہت پرانی کتاب. تو کہا وہ کتاب انہوں نے مجھے دی. کہا یہ پڑھیے آپ. کہا میں اب اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جو ایسی نورانیت دی تھی، روحانیت دی ہوئی تھی. کہا میں نے کتاب کو کھولا اور میں نے کہا کہ جو ہے وہ سب سے پہلے کہاں سے پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو کس طرح سے بنایا. پھر جاتے 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 پہنچتے گئے، پھر اللہ کے نبی کا نور کہاں پہنچا، پھر ادھر سے چلتے چلتے. کہا میں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ ان کے سامنے یہ کتاب پڑھی. کہا وہ بولنے لگے اس سے آپ دیکھو ہوا ثابت کہ اللہ کے نبی نور نہیں ہے. تو تب تک کچھ لوگ ہو گئے کہ افسوس کیا ہو گیا، آپ کی کتاب سے آپ پر جو ہے انہوں نے آپ حق ظاہر کر دیا ہے. اللہ اکبر. کہ اس میں تو شروع سے کہانی نور مصطفیٰ کی چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی کا نور کہاں سے کہاں پہنچا. اللہ آپ ابھی تک کیا سن رہے تھے. بہرحال کہا آپ پہنچو گے انشاءاللہ ایک دن آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ نبی کو نور مانا جاتا ہے. یہ آپ کے دادا نے آپ کو کہا تھا حضرت؟ جی جی جی. یہ دیکھو حضرت، اللہ کے ولی کس طرح سے مطلب اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں حضرت. بے شک مجھے اس وقت بھی وہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا آپ اس وقت کہہ رہے ہو اور آپ ابھی بچپنے میں کہہ رہے ہو، آپ کا بھی خون گرم ہے. اچھا وہ آپ کے باقی ساتھیوں کو پتہ چلا حضرت، مطلب جو دیوبندی خیالات کے ہے کہ وہ مولانا دلاور صاحب نے جو ہے اپنا ذہن چینج کیا ہے، وہ اب مطلب وہ بریلویوں سے محبت کرتے ہیں بیچ میں. او جی آپ تو یہ موقف تو بریلویوں کا ہے، یہ تو فلانی کا ہے. میں نے کہا نہیں، اہل حق کا موقف ہو. ہاں بالکل ماشاءاللہ. موقف قرآن و سنت سے ثابت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جو ہے وہ کسی کا بھی ہے، مگر یہ بات حق ہے کہ نہیں ہے. اچھا اب وہ یہاں جو ہے وہ گزشتہ دنوں یہاں معراج مصطفیٰ کی جو ہے وہ شب خانی کے اندر بات چلی ایسے ہی. یہاں پر بات چلتے چلتے میں نے دیکھا الذی بارکنا حولہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے اٹھایا گیا، مسجد اقصی لایا گیا. بالکل. اللہ تبارک و تعالی معراج کرانا چاہ رہے تھے تو کیا مسجد حرام سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی تھی؟ بالکل. پھر اچانک وہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت ذہن میں بات ڈال دیتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں یہاں پر تو مفسرین نے 2 باتیں لکھی ہیں. ایک تو لکھا ہے کہ مسجد اقصی کی قیادت چھیننی ہے یہودیوں سے. دوسری بات لکھی کہ قرآن نے آگے الذی بارکنا حولہ، یہاں برکتیں ہیں. تو برکتیں کس کی تھی؟ مزار انبیاء ہے وہ وہاں پہ. بالکل ماشاءاللہ. لیکن اس سے یہ ثابت ہوا کہ بزرگ جو ہے کوئی بھی بزرگ ہو یا کوئی بھی اللہ کے ولی ہو، نیک ہو، جو ہے ان کی مزارات پر برکتیں ہوتی ہیں. بالکل بالکل. اور قرآن کہہ رہا ہے. میں نے کہا اس بات پر ٹھیک ہے کہ جو ہمارے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اکابر بھی مانتے ہیں. بالکل بالکل حضرت. اور یہ کتابوں میں اور کچھ لکھا ہے، باہر اور کچھ ہوتا ہے، وہ دوسرا مسئلہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت اب بس یہی حضرت مجھے یہ جاننا تھا حضرت. تو کسی نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ دلاور بھائی کو کال کریں، تو وہ ان کا موقف ہے وہ جو چینج ہوا ہے. تو میں نے کہا حضرت بس ان کو کال کر کے میں اپنے دل کو جو ہے وہ بس دیکھیں میرے سامنے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے کچھ بھی نہیں تھے، مگر مجھ سے بڑے تھے کہ نہیں. بے شک. اللہ اللہ. بس یہ سوچ رکھنا ہے حضرت. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کچھ مت سمجھو، مگر خود سے تو میں کیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ میں تکبر آ چکا، میں کہتا ہوں میں ہوں. لہذا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ اللہ. اور جو ہے وہ ٹھیک ہے، مجھے تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو نعت خوانی وغیرہ ہوتی تھی، اس میں میرا شروع سے ایک شغف رہا ہے
کہ جب میں نعت پڑھتا ہوں تو میں ظاہری نعت نہیں پڑھتا ہوں، میں تھوڑا اس میں وہ جذباتی ہو جاتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. اصل میں جو آپ کا گھرانہ ہے حضرت، اور آپ کے جو مطلب دادا جان کا تذکرہ آپ نے کیا حضرت، تو یوں سمجھو کہ آپ کے رگ رگ میں، آپ کے خون کے ہر قطرے میں جو ہے اہل سنت کا عقیدہ بھرا ہوا تھا حضرت. بس اس کو تھوڑی سی وہ راہ مل گئی، اور وہ مطلب ایک بہت بڑا یوں سمجھو کہ گلدستہ بن گیا، اور ان نے اپنی مہک جو ہے چھوڑی. اب بس میرے لیے دعا بھی فرمائیے گا حضرت. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حق پر قائم رکھے. ہاں بس حضرت میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا حضرت. اب تو آپ کے ساتھ حضرت یوں سمجھو کہ مطلب محبت ہو گئی ہے، خدا کی قسم. اب میں آپ کو بار بار کال کیا کروں گا، واٹس ایپ پر بھی. اس نمبر پر آپ کا واٹس ایپ بھی چلتا ہے حضرت؟ جی 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 ماشاء اللہ حضرت. بس یہ کال کرنی تھی حضرت آپ کو، تو بس دل کو سکون ملا حضرت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو مزید حضرت وہ کچھ جو کفریات کلمے کے حوالے سے وہ کتاب ہے، اگر وہ آپ کو کوئی ضرورت ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ، بالکل بالکل، تو میں وہ پی ڈی ایف کی شکل میں جو ہے آپ کو سینڈ کرتا رہوں گا حضرت. ہاں، اس سے یہ ہے کہ انسان کا ذہن کھلتا ہے کہ حقیقت سامنے آتی ہے. جی 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 حضرت. مزید جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے حضرت، بس خادم حاضر ہے حضرت. کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی صحیح سلامت رکھے. ماشاء اللہ. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.